Έξω από την πρεσβεία ο χώρος είναι Ελλάδα. Πες το και έχουμε τελειώσει. No, excuse me, sir. This is a place of the embassy. Outside the embassy premises, you follow the rules of the embassy. You don't have the right to discuss and talk anything with the ladies that work in the embassy. Otherwise, policemen come here, they arrest you, and they get you to the jail with me. The decisions of the consul are the decisions of the consul. And if the visa is rejected, it's because we have reason to reject the visa. If you pay fees for the visa, also your employer from Greece pays fees, it's because this is the procedure from Greece. You don't pay fees to him or to me. You pay fees to the country. And we have here the right to reject or approve a visa. We do an interview, we see why you go there, we see why you don't go there, where to work, what to do in Greece, and we have the criteria to judge that you don't go to work to the employer that is waiting for you. And that's the consul decision. No more discussion. I'm not here to discuss. I don't want to hear anything. This is the Greek state, Greek soil. Outside the embassy, you just go to your... This is my visa. I'm not here to discuss. No. Have you ever seen any consul to discuss? Have you ever been to the American embassy? Have you ever been to the Canadian embassy? Have you ever been to any other embassy? Did you have the chance to speak to the consul? Did you have a chance? Only one question, please. No question. People. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰਾਈਟ I'm absolutely polite to you. I'm just explaining you my work, the work I have to do here, and the work you have to do here. So this is a very separately work. Please, I'm very polite. Hey. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ عز و جل ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آج ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ ویڈیو گریس امبیسی جو پاکستان میں موجود ہے اس کے باہر کی ویڈیو ہے، اور جو بندہ بات کر رہا ہے یہ گریک گورنمنٹ کا جو گریس امبیسی میں ورکر ہے وہ ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے امبیسڈر اور اس کے نیچے جو عملہ ہوتا ہے یہ وہاں کے عملے کا بندہ ہے، اور جس کی بات چیت آپ نے سنی۔ اب بعض لوگوں کو تو اس کی بات چیت سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا اور بعض لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ اس نے کیا کہا۔ سب سے پہلے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس نے کیا کہا اور آگے بتاتا ہوں کہ یہ کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گریس امبیسی میں جو ویزے کی پوزیشن جا رہی ہے وہ بہت سٹرانگ ہے اور دن بدن مزید سٹرانگ ہوتی جا رہی ہے۔ امبیسی کے جو حالات ہیں وہ کافی سخت ترین مراحل میں سے گزر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گریس الیکشن جو ہیں وہ کل 21 تاریخ کو ہو رہے ہیں۔ کیا رزلٹ آتا ہے، کیا سامنے آتا ہے، نئی حکومتیں کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں، اس کا بھی سب لوگوں کو انتظار ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں اور حالات اچھے ہو جائیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے، بعض جب ویزا ریجیکٹ ہوا کسی بندے کا تو غالباً اس نے وہاں پہ کوئی پریشانی پیدا کی ہوگی، کوئی مسئلہ بتایا ہوگا، تو کہ جس بندے کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے وہ پریشانی اور دکھ کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، اس نے محنت کی ہے اور اس نے سٹرگل کی ہے۔ یہاں میں ہاتھ جوڑ کر جنٹ حضرات سے اور جو بھی لوگ امبیسی کے ویزوں کا اس طرح کا کام کرتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے ان سے التجا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ ویزا اپلائی کرتا ہے تو اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو پیسے اٹھا کے، جانور بیچ کے، زمینیں بیچ کے،
بہنوں کا زیور بیچ کے، بیویوں کا زیور بیچ کے وہ پیسوں کا بندوبست کرتے ہیں کسی بیرون ملک جانے کے لیے، اور ایجنٹ ان کو ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ بھائی مسئلہ ہی کوئی نہیں، امبیسی میں ویزے لگ رہے ہیں، میں آپ کو ڈھن لوا دوں گا، میں آپ کو یہ کر دوں گا۔ ہم نے امبیسی کے باہر روتے ہوئے لوگوں کو بھی سنا ہے، ہم تک ایسے میسیجز بھی پہنچے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، روتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جانور بیچ دیے، انہوں نے اپنی زمینیں بیچ دی اور ان کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا، تو اور انہوں نے پیسے بھی دے دیے ہیں آپ کو۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ ایجنٹ حضرات سے پیسے واپس لینا یہ آسان کام نہیں ہے، ملتے ہی نہیں ہے پہلے تو، لیکن اب جو ہے وہ اتنے مشکل حالات ہیں، لوگ دہائیاں دے رہے ہیں کہ ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں، تو اس لیے آپ بھی اگر یونان آنا چاہتے ہیں تو سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے گا، اپنے پیسے کا نقصان نہ کیجیے گا، ایجنٹوں کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ تھوڑی سی ریسرچ کیا کریں، تھوڑا سا دیکھا کریں۔ آپ نے ایک چھوٹا سا قربانی کے لیے جانور خریدنا ہو نا، جو تقریباً 1,00,000 1.5 2 لاکھ روپے کا آئے گا، تو آپ 10 دن 20 دن 30 دن اس کی تلاش کرتے ہیں۔ تو جہاں آپ نے اپنی زندگی پہ گزارنی ہے، جہاں آپ نے ورک کرنا ہے، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرنے ہیں، اس پہ جانا ہے، تو وہاں بھی آپ کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ میری آپ لوگوں سے یہی التجا ہے کہ خوب اچھی طرح سوچیں، کسی کے جانسے میں نہ آئیں۔ ایجنٹ حضرات جتنے بھی ہوتے ہیں، ان کی باتیں پیسے دینے سے پہلے میٹھی ہوتی ہیں، اور پیسے دینے کے بعد پھر یہ اتنی کڑوی ہو جاتی ہیں کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ تو اس لیے آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، خاص کر گریس کے، ہم دوسری کنٹریز کے نہیں کہتے کیونکہ وہاں کے بھی حالات خراب ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، کوئی ایک ملک ہے، اس میں 700 800 900 بندہ ڈنکی لگا کے آ رہا ہے، تو حالات خراب ہی ہوں گے، کیا ہوگا؟ تو اس لیے بھائی ہر بندہ کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے کہ وہ کسی اچھی جگہ پہ سیٹل ہو جائے، لیکن کوشش کریں جو بھی کام کریں وہ اچھے اور احسن طریقے سے کریں، سوچ سمجھ کر کریں، تاکہ آپ کو مستقبل میں پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب اسی طرح کسی بندے کا ویزا ریجیکٹ ہوا، اس نے اس بندے سے بات کی، اور اب یہ بندہ کہہ رہا ہے، اس کا جو کہنے کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گریس امبیسی کے ارد گرد جو ایریا ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے گریس امبیسی کو دیا ہوا ہے، اور گریس امبیسی کی مرضی یہاں پہ چلے گی، آپ لوگوں کی مرضی نہیں چلے گی۔ آپ لوگ یہاں پہ دنگا فساد یا لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے کہنے کا مطلب ہے، اس سے سوال کیا گیا کہ بھائی ہم نے تو ویزے کی فیس پے کی ہوئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے ویزے کی فیس ہمارے کہنے کے اوپر پے نہیں کی۔ ویزے کے پروسیس میں جب آپ شامل ہوں گے تو ایک کوئی بھی چیز ہے، اس کا جب پروسیس شروع کیا جاتا ہے تو اس میں ہے کہ اس کے جو جتنے بھی فارمز ہیں، جتنی بھی ڈاکومیشن ہے، وہ آپ نے پوری کرنی ہے، تو وہ ویزیں آپ نے وہاں پے کی ہوئی ہیں۔ تو فیسیں جب آپ نے پے کی، ویزا آپ کا آیا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ کونسلر کا یہ کام ہے، یعنی کہ کونسلر جو وہاں پہ ہے، جو امبیسی ہے، ان کا یہ کام ہے کہ وہ سلیکٹ کریں گے، ان کو یہ اتھارٹی ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس کو چاہیں ویزا دیں، جس کو چاہیں نہ ویزا دیں، ہماری ان کی مرضی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرویو کو دیکھتے ہیں، انٹرویو میں بندے کو ہم چیک کرتے ہیں، ہمارے معیار کے اوپر بندہ اترتا ہے، اور اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ان کے معیار پر اتر رہا ہے، لیکن اس کا جو یہاں پہ مالک ہے جس نے ویزا بھیجا ہوا ہے، وہ ان کے معیار پہ نہیں اترتا، تو اس صورت میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ویزا ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ نے خود اپنے کانوں سے سن لی، اس بات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گریس امبیسی میں ویزا ریجیکٹ ہونے کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہاں پہ کچھ مسئلہ ان کا بھی ہے، چلیں کچھ مسئلہ مقصد امبیسی کی تو مرضی ہے نا، کوئی بھی امبیسی ہے، دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، اس کی مرضی ہے کسی بندے کو ویزا دے یا نہ دے، نہ تو کوئی زور سے لے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پیسے سے لے سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ بھی تھوڑا سا سوچا سمجھا کریں۔ آپ لوگ بس کہتے ہیں جی بس جی مجھے تو ایجنٹ نے کہا ہے کہ میرا اندر بندہ ہے، میرا باہر بندہ ہے، میرا ادھر بندہ ہے۔ بھائی بندہ کیا کرے گا، کیا کر سکتا ہے ایک بندہ باہر پہ بیٹھا ہوا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ گریس امبیسی ہے یا دنیا کی کوئی بھی امبیسی ہے، تو یہ ایسے کام نہیں ہوتے، ہوائی فیر ہوتے ہیں، بس کسی کا چل جائے تو چل جائے، نہ چلے تو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اس لیے میری آپ لوگوں سے التجا ہے، تھوڑا سا سوچ سمجھ کر ان معاملات کو دیکھیں، جلد بازی نہ کیا کریں، ریسرچ کیا کریں، حالات کو دیکھا کریں۔ اب ایک بندے کو ایک کشتی ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس میں پھر بھی آپ سوار ہوتے ہیں، تو پھر کشتی کا قصور تو نہیں ہے، پھر تو آپ کا اپنا قصور ہے۔ تو سوچیں اور سمجھیں، اور اس ویڈیو کو بار بار غور سے دیکھیں۔ اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ بخوبی اس کو سمجھ جائیں گے، اور حالات کو بھی دیکھیں، اور پھر جب آپ سب چیزوں کو دیکھ لیں اور پھر بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر کم سے کم آپ اپنی تیاری تو کریں نا بھائی، آپ اپنے میڈیکل کو سیٹ اپ کریں، میڈیکل میں آپ کے اندر کوئی بیماری نہ ہو،
انٹرویو میں آپ کو مکمل مہارت حاصل ہو، جہاں آپ جا رہے ہیں ان کی ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہو، تاکہ آپ اچھے طریقے سے ان کو جو ہے وہ بتا سکیں کہ آپ کو کام کی ضرورت ہے۔ اور اس میں بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ جنٹ آپ کو کیا کہتا ہے، اور نہیں پا جی انہوں 2 سوال پوچھنے نے تو تمہیں اگے ہی ہم دینے میں تو 10 دیتے ہیں۔ بھائی ایسے نہیں ہے، وہ آپ کا فیس ویلیو، آپ کا ڈریسنگ، آپ کے ہیئر سٹائل، آپ کی ہر چیز کو نوٹ کریں گے۔ انہوں نے آپ کو ویزا دینا ہے، ایک ملک میں آپ کو انٹری دینی ہے، تو اس ساری چیزیں وہ چیک کریں گے۔ تو اس لیے آپ لوگ تھوڑی سی کوشش کریں، سٹرگل کریں، اور پہلے تو سوچ و بچار کریں، اور پھر آپ اگر اس چیز پر قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں نہیں ہم نے جانا ہی جانا ہے، تو پھر آپ اپنے جو ہے اس کی تیاری کریں اچھے طریقے سے، اپنے انٹرویو کی تیاری کریں، اپنے میڈیکل کی تیاری کریں۔ آپ کی جو فائل ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے، اس میں کوئی فارم مسنگ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ڈیٹا مس نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی 2 نمبر پیپرز نہیں ہونے چاہیے۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں، اور پھر ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں۔ آپ چاہے جتنی مرضی ہے کوشش کر لیں، اگر آپ کے مقدر میں یہاں کا رزق نہیں لکھا ہوگا تو آپ صبح دوپہر شام کوشش کرتے رہیں، آپ نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو اور ضروری کام ہے وہ یہی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کریں، اپنے اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور آپ کا رزق جو ہے وہ یہاں لکھا جائے یا جہاں بھی لکھا جائے، اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو حفاظت کے ساتھ پہنچا دے، اور آپ وہاں جا کر رزق حلال کمائیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں آپ کو ہماری ضرورت پڑے، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو ہم حاضر ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں، غلام ہیں۔ لیکن ہمیں ویزے کے لیے کال نہ کیا کریں، ویزے کے لیے ہم سے رابطہ نہ کیا کریں۔ ہم نہ ایجنٹ ہیں، نہ ویزے دیتے ہیں، نہ ویزے لیتے ہیں، نہ ویزوں کے متعلق ہمارا کوئی کام ہے۔ ہمارا کام ہے آپ کو انفارمیشن دینا، گائیڈ کرنا۔ ویزا اگر آپ کو فارم پڑھنا نہیں آ رہا، گریکی کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ ہم آپ کو پڑھ کے بتائیں، آپ کو سمجھائیں، مالک کا نام، فارم آگے پیچھے جو بھی ہو وہ ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ باقی ویزے لینے دینے والا ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فراڈ کا کام ہے، 2 نمبر کام ہے۔ اس کے پیچھے لوگ ضائع ہوتے ہیں، لوگوں کے گھر اجڑتے ہیں، لوگ برباد ہوتے ہیں۔ تو ہم ایسے کام کبھی بھی نہیں کریں گے جس میں ہمیں آخرت میں جل کے سزا ملے، اور ہمیں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اور ہمارا دین اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ ہم کسی کو داؤ لگائیں، کسی کے ساتھ فراڈ کریں۔ تو آپ لوگ کوشش کریں، اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اور ان باتوں کا بھی غور و فکر کریں، اور جب بھی کسی سے بات کریں تو سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے اور ریٹن کر لیا کریں، اسٹامپ کر لیا کریں، کیونکہ جنٹ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی میٹھی ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ ایسی کڑوی ہوتی ہیں جیسے نا وہ بچپن میں والدین کہتے تھے نا بچوں کو صافی پی لو، تو وہ صافی پی نہیں جاتی تھی، اتنی کڑوی ہوتی تھی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ وہ باتیں صافی کی طرح آپ کو لگنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی اپنا علاج کر لیں اور صافی پینے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے مالی جانی نقصان سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی منزل مقصود پر پہنچا دے جہاں آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے رزق حلال کمائیں اور رزق حلال کھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ اپنے تعلقات کو اللہ کے ساتھ ضرور مضبوط کریں، اور اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے کے بعد اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی مضبوط کریں۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔